السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حامد چودھری اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سمابیہ طاہر، پی ٹی آئی کی سینئر رہنما ہے، اور وہ پی ٹی آئی جو اس وقت زیر عتاب ہے۔ ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ اس وقت بہت کشیدہ ہے، اور سیاسی صورتحال کے حوالے سے ان سے آج ہم بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیا آگے کیا لائے عمل ہے پی ٹی آئی کا۔ خان صاحب نے بھی کال دی ہے 24 تاریخ کی، وہ اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میڈم، بتائیے گا سب سے پہلے تو کہ خان صاحب نے کال دی ہے 24 نومبر کی، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کارکن پرجوش ہے، نکلنے کے لیے تیار ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ جی، دیکھیں ہماری تیاری تو کافی عرصے سے تھی، اور یہ وہ کال ہے جس کا سب کو بڑی شدت سے انتظار تھا، اور لیڈرشپ سے لے کے کارکنان تک یہی چیز تھی کہ وہ کون سا دن ہوگا جب عمران خان صاحب جو ہے فائنل کال دیں گے۔ دیکھیں کسی بھی پارٹی کے لیے ان کا لیڈر جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر عمران خان جیسا لیڈر ہو، ایک ایسا لیڈر کہ جو صرف پاکستان کا نہیں، صرف پاکستان تحریک انصاف کا نہیں، وہ پوری دنیا میں جو ہے امت مسلمہ کا لیڈر ہے، ٹھیک ہے، وہ پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ بلکہ پاکستان کا جب نام لیا جائے تو سب سے پہلا جو نام وہاں پہ لیا جاتا ہے وہ عمران خان کا لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی پاکستان کو نہیں پہچانتا تو جب آپ عمران خان کا نام لیتے تو وہ کہتے ہیں اچھا عمران خان کی جو کنٹری پاکستان، اس کی بات کر رہے ہو آپ، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ایک ایسے بندے کی کال آنا، اور جس کے مقاصد بڑے واضح ہیں کہ وہ کال کیوں دے رہے ہیں، وہ کال آپ کی جو آئینی ترامیم ہوئی ہیں اس کے اگینسٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی جو اسیران جمہوریت ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جو ظلم اور فسطائیت برپا کی جا رہی ہے، اور مطلب پچھلے 1.5 سال سے جو ہے 9 مئی کے بعد سے اب تک جو ہے انہیں فرعونیت کا جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو ان کی رہائی کے لیے ہے، وہ جو ہے وہ آپ کے حقوق کی پامالی کے لیے ہے۔ یہ وہ کال ہے کہ جس سے جو اس ملک میں جو فرسودہ نظام جو ہے وہ اس ٹائم آپ پہ جو ہے مسلط کیا گیا ہے، اس نظام کے خلاف ہے کہ جس نے آپ کا مینڈیٹ چرایا ہے، وہ مینڈیٹ جو پاکستانی قوم نے اپنی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو دیا گیا تھا اور جس کو چھینا گیا ہے، تو اس مینڈیٹ کی واپسی کے لیے ہے یہ۔ اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ احتجاج کی کال ہے کہ یہ احتجاج دھرنے میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے؟ کوئی اس طرح کے کوئی ہے کوئی پارٹی میں؟ دیکھیں میرا خیال ہے بالکل ہونا چاہیے، میں تو اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں تو کہوں گی کہ بالکل ہونا چاہیے۔ آپ کو تب تک نہیں اٹھنا چاہیے جب تک جو ہے آپ کی تمام جو مطالبات ہیں وہ پورے نہیں کر دیے جاتے، کیونکہ دیکھیں دس از ناٹ اباؤٹ پاکستان تحریک انصاف، دس از ناٹ اباؤٹ عمران خان، یا دس از ناٹ اباؤٹ اس، ٹھیک ہے، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، یہ پوری قوم کے مستقبل ہے، یہ آپ کے ملک کا، آپ کا ملک کا جو وقار ہے وہ اسٹیک پر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے آپ اپنے ملک کو جو ہے وہ ڈے بائی ڈے ایک اندھے قانون، ایک جنگل کے قانون کے جو ہے اس پہ آپ اسے زمین بوس کرتے جا رہے ہیں؟ تو کہیں سے تو آواز اٹھنی چاہیے، کہیں سے تو چنگاری جو ہے وہ جلنی چاہیے نا اب، ٹھیک ہے، کہیں پہ تو وہ ہونا چاہیے کہ اب جو ہے عوام نکلے، کیونکہ جو ذمہ داری ہماری تھی ہم نے پوری کی ہے اور ہم پوری کریں گے بھی۔ عمران خان صاحب نے جتنی بڑی قربانی دی ہے، آپ پاکستان کی ہسٹری میں دیکھ لیجئے کہ اگر کہیں کسی لیڈر کی قربانی، اتنی بڑی قربانی آپ کو نظر آئے کہ جس کی اپنی فیملی جو ہے ساری، ٹھیک ہے، وہ سیکریفائی کر رہی ہے، ٹھیک ہے، جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی موروثی سیاست جو ہے پاکستان تحریک انصاف میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کے باوجود جو ہے ہماری عوام اگر نہیں نکلتی تو اس کا مطلب ہے کہ عوام جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتی۔ اینڈ آئی تھنک کہ ابھی جو سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے وہ ہماری عوام کی ہے، پاکستانی قوم کی ہے، پاکستانی قوم کو نکلنا ہوگا، اور تبھی جو ہے یہ تحریک جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے کہ جب پاکستانی قوم نکلے گی۔ اچھا میڈم، یہ بتائیے گا مذاکرات جو ہیں وہ حکومت سے کرنے کا ارادہ ہے؟ حکومتی کمیٹی سے کوئی مذاکرات رکھے جائیں گے؟ اور کیا مذاکرات ہیں جو مین ہمیں کچھ بتا دیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا یہ تو ڈیسائیڈ کرنا باقی ہے، ٹھیک ہے، کہ کیا ہوگا۔ ڈیفینیٹلی ہم نے کبھی ٹیبل ٹاک سے منع نہیں کیا، ہم نے کبھی کسی بات سے منع نہیں کیا، لیکن خان صاحب نے یہ ضرور کہا تھا، کیونکہ جب میں جیل میں تھی اور اس سے پہلے خان صاحب نے یہ بات کہی تھی جی کہ ہم نے تمام جو ڈائلاگ کے راستے ہیں نا وہ ہم نے بند کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ ناؤ لیٹس سی کہ ایک کمیٹی خان صاحب نے تشکیل دی ہے جو اس کو جو ہے اب وہ مانیٹر کرے گی اور اس کے لیے جو ہے لائحہ عمل جو ہے وہ تیار کرے گی۔ تو لیٹس سی کہ کیا اسٹریٹجی بنتی ہے اور اس میں کیا مذاکرات ہم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے، یہ تب ڈیسائیڈ ہوگا۔ لیکن یہ کہ جو ہمارے مطالبات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، تو انہی مطالبات کی بنیاد پر جو ہے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ اچھا، کل ہم نے دیکھا کہ حتمی جو اعلان تھا وہ علیمہ آپا نے وہاں سے اڈیالہ کے باہر آ کے دیا ہے،
تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب لیڈنگ رول میں بھی علیمہ آپا کچھ کردار ہوگا؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، خان صاحب کی فیملی اور خان صاحب نے کبھی بھی جو ہے وہ موروثی سیاست کے حق میں نہیں رہے، اور نہ کبھی ان کی فیملی نے جو ہے وہ پولیٹیکل اس میں جو ہے کوئی انٹرفیئرنس کی ہے، ٹھیک ہے، کبھی پارٹی میٹرز میں جو ہے انہوں نے انٹرفیئرنس نہیں کی، اور نہ ہی خان صاحب اس چیز کو پسند کرتے ہیں، نہ علیمہ آپا یا عظمیٰ آپا اس چیز کو پسند کرتی ہیں۔ دیکھیں وہ اپنے بھائی کی جنگ لڑ رہی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ہم کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ عمران خان ہمارے لیڈر ہیں لیکن ان کا خون ہے وہ، ٹھیک ہے، ان کے بھائی ہیں وہ، تو ڈیفینیٹلی جس طرح سے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں انہوں نے ایک کردار نبھایا تھا، اپنے بھائی کو جو ہے وہ جد و جہد کی تھی ان کے ساتھ پاکستان کو بنانے میں، تو ایز پاکستانی اگر علیمہ خان صاحبہ یا عظمیٰ خان صاحبہ یا نورین خان صاحبہ یا کوئی اور فیملی ممبر وہ اگر اس طرح سے کرتے ہیں تو مجھے اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، لیکن کبھی بھی وہ سیاسی میدان میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کا کوئی وہ رہے گا۔ اچھا میڈم، اگر 24 تاریخ سے پہلے جو ہے حکومت کی کوئی کمیٹی بنتی ہے، کوئی کمیٹی آپ لوگوں سے رابطہ کرتی ہے مذاکرات کے لیے، بیٹھنے کے لیے، ٹیبل ٹاک کے لیے، تو کیا 24 تاریخ سے پہلے بھی کوئی ٹیبل ٹاک یا کوئی مذاکرات متوقع ہیں؟ دیکھیں ویسے کوشچن آپ لوگ کتنا ٹرکی کرتے ہو نا، اور کتنی وہ نکلوانے کے لیے کہ ہمیں بتا دیں کہ کیا ہے، تو دیکھو میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے ایک جگہ پہ کہ بات یہ ہے کہ آپ جس وقت ہو سکتا ہے یہ جو ڈرپوک حکومت ہے، یہ جو بزدل حکومت ہے جو مسلط کی گئی ہے نا فارم 47 پر مبنی حکومت، ٹھیک ہے، وہ تو ویسے ہی جو ہے زمین بوس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ویسے ہی دیوار کے ساتھ لگ چکی ہے کیونکہ پرفارمنس تو کچھ انہوں نے دکھائی نہیں اپنی، تو عوام ان سے تنگ آ چکی ہے، ٹھیک ہے، سو ڈیفینیٹلی یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا، سو کوشش تو وہ پوری کریں گے اور کرنی چاہیے بھی، بالکل کرنی چاہیے جی، کیوں نہیں، آپ اگر کسی چیز کو ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، ڈائلاگ کے ذریعے کر سکتے ہیں تو کریں، لیکن میرے خیال میں اس کا وقت گزر چکا ہے کیونکہ کافی زیادہ جو ہے انہوں نے لمبا ٹائم لے لیا۔ اچھا میڈم، لاسٹ میں ایک کوشچن ہے کورٹ کے حوالے سے کہ آج جو ہے توشہ خانہ 1 کا جو کیس تھا وہ واپس ریمانڈ ہو گیا، اور اس میں نئے پراسیکیوٹر نے کوئی وہ نہیں دکھایا، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے واپس ریمانڈ کریں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وہ واپس جب ریمانڈ میں جا رہا ہے تو آپ بھی اس چیز کو جانتی ہیں کہ جب ریمانڈ میں کیس جاتا ہے تو وہ دوبارہ سٹارٹ سے شروع ہوتا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے وہ کیس وہاں منطقی انجام کو وہیں پہنچ جائے گا، یا اس میں اب دوبارہ کوئی نئی امینڈمنٹس کر کے اس کو دوبارہ لانچ کیا جائے گا؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کی وجہ سے، ڈونٹ کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے جو جوڈیشری سسٹم ہے نا اس کو بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے، اینڈ آئی تھنک اس چیز کو جو ہے وہ بڑے عرصے تک جو ہے نا آپ اس کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے، مطلب یہ جو نقصان ہوا ہے نا اس کو ہم پورا نہیں کر پائیں گے، لیکن پھر بھی ہمیں یہ امید ہے کہ حق اور انصاف پر مبنی فیصلہ ہوگا اور ہونا چاہیے بھی، بیکاز خان صاحب نے ہمیشہ جو ہے امید رکھی ہے جوڈیشری سے، اینڈ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ، بٹ میں جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح کی چیزیں ہیں جو آلریڈی ہو رہا ہے اس میں مجھے انصاف ہوتا ہوا کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ کیا یہ 24 تاریخ کا جو احتجاج ہے یہ خان صاحب کی رہائی میں کوئی کردار ادا کرے گا؟ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل کرے گا جی، کیا جو ہے ہم بھول گئے ہیں 127 دن کا دھرنا، کیا اس کی وجہ سے چینجز نہیں آئی تھی، آپ کے حلقے کھلے تھے نا جس کی وجہ سے وہ چلا تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی جو ہے جن مقاصد کی بنیاد پر جو ہے یہ کال دی گئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ ہمارے وہ مقاصد جو ہیں وہ بڑے واضح ہیں اور بڑے کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ جو ہے غیر آئینی ہو یا غیر قانونی ہو، تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے۔ تھینک یو میڈم۔